وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب العالمین سندِ فضل سۭتۍ چھُ آز عقیدٕ کِس سلسلس منٛز گۄڈنیُک درس یتھ اندر أسۍ الاصول الثلاثہ پرو یا ثلاثۃ الاصول یۄس محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ صٲبن تصنیف دِژمٕژ چھےٚ. أزکِس یتھ درسس اندر کرو أسۍ دۄن نقطن پٮ۪ٹھ انشاء اللہ کتھ. نمبر اکھ گوٚو مصنف کتاب یُس چھُ تٔمِس متعلق مختصر تعارف تہٕ دوٚیِم چیٖز یۄس یہِ کتاب چھےٚ ثلاثۃ الاصول اتھ متعلق گفتگو. مصنف کتاب سُنٛد یوٚتتھ تام تعلق چھُ سُہ چھُ محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان ابن علی التمیمی النجدی الحنبلی. مختصراً تھاوو أسۍ یاد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ. محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ چھِ تولُد سپدیمٕتۍ 1115 اندر 1115 ہجری اندر العینہ جایہِ. عینہ کتہِ چھُ؟ بلدتن قریبۃ من الریاض. یہ چھُ ریاضس قریب اکھ ایریا، ریاضس قریب اکھ شہر یتھ ناو چھُ عینہ اور أتھۍ جایہِ چھِ تولُد سپدیمٕتۍ کم؟ محمد ابن عبد الوہاب. اردو میں پڑھنا ہے، اردو میں پڑھانا ہے. کیوں؟ ٹھیک. ابتدائی تعلیم جو محمد بن عبد الوہاب کی ہے وہ انہوں نے اپنے ہی شہر میں حاصل کی. پھر علم کی رحلت کے لیے حجاز، یمن، بصرہ اور دیگر کئی اماکن کی رحمہ اللہ نے زیارت کی. شیخ رحمہ اللہ اپنی دعوت میں متاثر تھے اور ان کا اسلوب جو ہے وہ امام المفسرین محمد بن جریر الطبری کے جیسا تھا. محمد بن عبد الوہاب کی جو دعوت ہے یا ان کا جو تعلیمی سلسلہ ہے، پڑھانے کا سلسلہ، اس میں وہ متاثر تھے کن سے؟ محمد ابن جریر الطبری سے. محمد ابن جریر الطبری کس چیز میں معروف ہیں؟ التفسیر بالمأثور. قرآن کریم کی وہ تفسیر کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں. یہی طریقہ محمد بن عبد الوہاب نے بھی اپنی تعلیم یا تدریس میں اختیار کیا. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کے علاوہ متاثر تھے احمد ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد العلامہ شمس الدین ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ سے. بہت زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے اور ان کی زبان پہ اکثر یہ سنا جاتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اس کے علاوہ وہ کافی رفیق، کافی شفیق اور اپنے طلباء کے ساتھ کافی نرمی اختیار اور نرمی برتنے والے تھے. یہ مختصر سا تعارف تھا صاحب کتاب کے متعلق. اپنے عقیدے کے متعلق شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اخبرکم انی وللہ الحمد عقیدتی ودینی الذی ادین اللہ بہ مذہب اہل السنت والجماعہ. کہتے ہیں کہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ الحمدللہ میرا عقیدہ اور میرا دین وہی ہے جو دین اہل السنہ والجماعہ کا ہے.
الذی علیہ ائمۃ المسلمین، میرا عقیدہ اور میرا منہج بھی وہی ہے جو منہج مسلمانوں کے کبار ائمہ کا ہے۔ مثال کے طور پر الائمۃ الاربعہ، 4 مشہور امام اور ان کے جو پیروکار ہیں قیامت کے دن تک آنے والے جو ہیں، ٹھیک ہے۔ لکنی بینت للناس اخلاص الدین للہ، لیکن اب مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا سارا دین جو ہے اللہ کے لیے خالص کریں، اور میں نے لوگوں کو پیغمبروں کی عبادت سے روکا، مردوں کی عبادت سے روکا، نیکوکار اولیاء کی عبادت سے روکا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مختلف قسم کے شرک کیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے میں نے تمام لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ میرا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنہ والجماعہ کا ہی ہے، لیکن اب میں علناً اور واضح طور پر ان کو شرک اور شرک کی جو مختلف غلاظات ہے ان سے منع کرتا ہوں۔ مصنف رحمہ اللہ کی وفات اواخر سنہ 1206 1206 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ کب؟ 1206 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اب کتاب کے متعلق تھوڑا سا جانتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تسمیۃ الرسالہ، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الاصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول، ٹھیک ہے۔ اس چیز کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب یا اس رسالے کا نام ثلاثۃ الاصول بھی کہا جاتا ہے، اور کبھی ثلاثۃ الاصول و ادلتھا کہا جاتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا عنوان الاصول الثلاثہ، 3 مشہور عنوان، 3 مشہور نام اس کتاب کے ہیں۔ نمبر 1 ثلاثۃ الاصول، ثلاثۃ الاصول و ادلتھا، الاصول الثلاثہ۔ لیکن ان 3 عناوین میں سے سب سے راجح اور سب سے قوی جو ہے، ظاہر جو ہے، وہ ہے پہلا عنوان ثلاثۃ الاصول۔ زیادہ مناسب اور زیادہ لائق جو نام ہے اس کے، وہ کیا ہے؟ ثلاثۃ الاصول، کیونکہ یہی وہ نام ہے جو پہلی مرتبہ اس کتاب کو نام دیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب کتاب لکھی گئی، جو اس کے پہلے طبعات ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں اس کا عنوان یہی بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ بن رمح کا جو نسخہ ہے، جو 1338 میں طبع کیا گیا یا 1340 میں، اور پھر ایک اور طبعہ 1345 میں قاہرہ میں وہ طبع کیا گیا ہے۔ ان تینوں نسخوں میں جو ہے اس متن کا نام ثلاثۃ الاصول بیان کیا گیا ہے۔ ثلاثۃ الاصول ہی کیوں؟ الاصول الثلاثہ کیوں نہیں کہیں گے؟ یا ثلاثۃ الاصول و ادلتھا کیوں نہیں؟ کیونکہ نمبر 1 اعتمد هذه السنة هذه التسمیہ لجنة جمع مؤلفات الشیخ، ایک کمیٹی بیٹھی جنہوں نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی ساری کتابیں جو ہے جمع کی۔ یہ جو کمیٹی ہے، انہوں نے جو نام اختیار کیا ہے اس رسالے کا، وہ ہے ثلاثۃ الاصول، پہلا۔ دوسرا، بعض مؤرخین جو محمد بن عبد الوہاب کی مصنفات کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ جب اس رسالے کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ثلاثۃ الاصول نام ہی بیان کرتے ہیں، جیسے ابن بشر۔ تیسرا، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ بھی اسی نام پر اعتماد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب، الشیخ سلیمان بن سحمان، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، اور ان کے علاوہ کئی اور علماء جو ہیں جنہوں نے اس رسالے کا نام کیا اختیار کیا؟ ثلاثۃ الاصول۔ مصنف رحمہ اللہ کا اسی جیسا ایک اور رسالہ بھی ہے جس کا نام ہے الاصول الثلاثہ، اسی جیسا بالکل اسی کے ہو بہو ایک اور رسالہ ہے جس کا نام ہے
الاصول الثلاثہ وہی رسالۃ صغیرۃ اقل من هذه الرسالۃ علما، وہ اس رسالے سے مختصر ہے، اس میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے، اتنی جانکاری نہیں ہے، یا اتنے ابواب نہیں ہے جتنے ابواب کس میں ہیں؟ ثلاثۃ الاصول میں۔ وہ دوسرا رسالہ کیوں لکھا ہے؟ لِيُعَلِّمَهَا الصِّبْيَانَ الصِّغَارَ، تاکہ مؤلف رحمہ اللہ عقیدہ سکھائے کن کو؟ بچے جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں ان کو۔ فَفَرْقٌ بَيْنَ الرِّسَالَتَيْن، ان دونوں رسالوں میں فرق ہے، دونوں کتابوں میں فرق ہے۔ نمبر 1، ثلاثۃ الاصول جو ہے اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں، اس میں ادلہ بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے برعکس جو دوسرا الاصول الثلاثہ ہے وہ مختصر ہے، اس کی عبارت بسیط اور آسان ہے، اور اس میں ادلہ اتنے زیادہ بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ کبھی کبھار ثلاثۃ الاصول کو بھی الاصول الثلاثہ ہی کہا جاتا ہے، اور کبھی اس کا نام ثلاثۃ الاصول و ادلتها یا ثلاثۃ الاصول، یہ مختلف نام جو ہے اس کتاب کے رائج ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کتاب کا نام جو ہے ثلاثۃ الاصول، ثلاثۃ الاصول، کیا یہ ترتیب صحیح ہے؟ صحیح فصیح، یہ ترتیب عربی کے حساب سے بالکل صحیح ہے، فصیح ہے۔ مبرد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ ایسے استعمال کرتے ہیں، ثلاثۃ ابواب، 3 باب۔ اب اگر الابواب کو بھی معرفہ بنایا جائے تو کہا جاتا ہے ثلاثۃ الابواب۔ اسی طرح عربی میں کہا جاتا ہے صاحب ثوب یا صاحب الاثواب، یہ عرب لوگوں کے ہاں وارد ہے ایسی عبارات استعمال کرنا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عنوان اس کتاب کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے ثلاثۃ الاصول، وہ فصیح بھی ہے اور عربی زبان سے بالکل ثابت بھی ہے۔ فرزدق اپنے ایک شعر میں ایسی ہی عبارت استعمال کرتے ہیں، ما زال مذ عقدت یداہ ازارہ، ما زال مذ عقدت یداہ ازارہ ودنا فادرک خمسۃ الاشبار، خمسۃ الاشبار ثلاثۃ الاصول، بالکل اسی پیٹرن پہ۔ الحریری اوہام الخواص میں کہتے ہیں کہ ما فعلت الثلاث الاثواب، عرب کے لوگ الثلاثۃ الاثواب بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں پہ الثلاثۃ الاصول بھی کہتے ہیں، الثلاثۃ الاثواب بھی، لیکن زیادہ راجح اور زیادہ فصیح یہ ہے کہ ہم ثلاثہ کو الف لام نہ ڈالیں، کیونکہ وہ مضاف ہے، اور مضاف پہلے سے ہی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر ال ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے یہ کتاب ثلاثۃ الاصول ایک ہی مرتبہ نہیں لکھی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کتاب کئی مرتبہ لکھی، ثلاثۃ الاصول۔ جیسے الدرر السنیہ میں 4 جگہوں پہ اس کا ذکر آتا ہے۔ پہلا صفحہ نمبر 125 سے 136 تک، وفیہ ذکرت الرسالۃ الکاملہ، یہاں پر پورا رسالہ جو ہے جمع کیا گیا ہے۔ یہ وہ رسالہ ہے جو مشہور ہے، جو لوگوں کے درمیان رائج اور عام ہے، کس نام سے؟ ثلاثۃ الاصول سے۔ یہ ایک جگہ۔ اس رسالے میں سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ علم، عمل، دعوہ اور صبر کے متعلق بات کرتے ہیں، جو 4 مسائل اس کتاب میں سب سے پہلے آئے ہیں۔ اسی طرح وتتحدث الثانیہ والثالثہ عن اصول مہمہ تتعلق بالتوحید، اس کے ساتھ ساتھ الاصول الثلاثہ بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں، معرفت العبد ربہ ومعرفت العبد دینہ ومعرفت العبد نبیہ۔ دوسری جگہ پیج نمبر 137 to 143، یہاں پر بھی ان کا رسالہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ اتنا کشادہ اور وسیع نہیں ہے، اس میں کمی پیشی ہے۔ اس میں صرف توحید ربوبیہ اور توحید الوہیہ کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور عبادہ کے انواع جو ہے، مسائل الطاغوت جو ہے، ہجرت جو ہے، آخرت کے مسائل جو ہے، الایمان بالبعث والحساب جو ہے،
یہ اس جگہ ذکر نہیں کیے گئے ہیں، اگرچہ پہلے رسالے میں مذکور ہیں، لیکن دوسرا رسالہ جو لکھا گیا ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، جو دوسری جگہ پیج نمبر 137 سے 143 تک جو لکھا گیا ہے اس کتاب میں، اس میں بالکل بھی ذکر نہیں ہے کن چیزوں کا؟ نمبر 1 ادلۃ انواع العبادہ، مسائل الطاغوت، الہجرہ و مسائل الیوم الآخر۔ تیسری جگہ پیج نمبر 147 سے 151 تک اس کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ وہ رسالہ ہے جو محمد بن عبد الوہاب نے کس کے حکم سے؟ عبدالعزیز بن محمد بن سعود کے حکم سے لکھا۔ عبدالعزیز بن محمد بن سعود محمد بن عبد الوہاب کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ایک مختصر سا رسالہ اصول دین کے بارے میں لکھیں، تو محمد بن عبد الوہاب لکھتے ہیں وہ صرف الاصول الثلاثہ پہ مختصر ہے۔ اصول ثلاثہ، وہ مقدمہ میں 4 مسائل جو ہے اس میں ذکر نہیں کیے گئے ہیں، اور قیامت جو ہے، آخرت کے مسائل جو ہے وہ اس میں ذکر نہیں ہوا ہے، بالکل الاصول الثلاثہ۔ نمبر 1 بندے سے کیا پوچھا جائے گا قبر میں، اللہ کے متعلق وہ ذکر کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ ذکر کیا ہے، اور دین کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ ذکر کیا گیا ہے اس کتاب میں۔ اور چوتھا رسالہ جو ہے، چوتھی بار بھی مصنف رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ سب سے مختصر ہے، وہ سب سے مختصر ہے، اور اس کی ابتدا اذا قیل لک من ربک، اگر آپ سے کہا جائے گا کہ من ربک، آپ کا رب کون ہے، تو آپ جواب دیں گے ربی اللہ، اس سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس رسالے کے متعلق مختلف اوصاف، یہ جو رسالہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ایک مقدمہ، کس پر؟ مقدمہ پر، اور 3 اصول پر مشتمل ہے۔ مقدمہ ایک ہے، اس میں ثلاثۃ الاصول، 3 بنیادی اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور نمبر 3 رسالے اس میں ہیں، 3 میسیجز، 3 امپورٹنٹ میسیجز جو ہم کتاب پڑھیں گے۔ نٹ شل میں اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 مختصر سا مقدمہ، نمبر 2 دین کے 3 بنیادی اصول، اور نمبر 3 رسائل، 3 رسائل متعددہ، 3 امپورٹنٹ میسیجز، ٹھیک ہے۔ ثلاثۃ الاصول، ان 3 چیزوں کے بعد آخر پر اس رسالے میں ہے ایک مختصر سا خاتمہ، مختصر سا خاتمہ، جس میں آخرت کے دن کے متعلق بعض مسائل ذکر ہوئے ہیں، سمجھے آپ؟ نمبر 1 مقدمہ ہے، نمبر 2 3 بنیادی اصول ہیں، نمبر 3 امپورٹنٹ میسیج، اور نمبر 4 خاتمہ، اینڈ پر۔ اور خاتمہ میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ آخرت کے متعلق کچھ مسائل۔ مقدمہ جو کتاب کا ہے وہ 3 امپورٹنٹ موضوع پہ، 3 امپورٹنٹ ٹاپکس پہ منقسم ہے۔ رسالے کا مقدمہ جو ہے اس میں کتنے ٹاپکس ہیں؟ 3 امپورٹنٹ ٹاپکس۔ ہر ایک ٹاپک مصنف رحمہ اللہ اعلم سے استعمال کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعلم، آپ جان لیجئے، آپ جانیے، اعلم۔ تو مقدمہ میں کل کتنے موضوع ہیں؟ 3 موضوع، اور تینوں موضوع کس سے شروع ہوئے ہیں؟ اعلم سے۔ اعلم رحمک اللہ، اعلم ارشدک اللہ لطاعتی، اعلم ارشدک اللہ۔ اعلم لفظ سے تینوں مسائل، تینوں موضوع جو ہے شروع ہوئے ہیں۔ پہلا موضوع کیا ہے؟ مقدمہ میں کتنے موضوع ہیں کل؟ 3۔ پہلا موضوع کیا ہے؟ 4 مسائل کا سیکھنا۔ کتنے؟ 4 مسائل، 4 مسائل کا سیکھنا۔ نمبر 1 العلم، نمبر 2 العمل، اور نمبر 3 الدعوت الیہ، اس دین کی طرف دعوت دینا، اور نمبر 4 الصبر علی الاذى، الصبر علی الاذى۔ یعنی سورۃ العصر میں جو ذکر کیا گیا ہے والعصر ان الانسان لفی الا الذین آمنوا، جب تک وہ ایمان نہ لائیں، یعنی علم حاصل نہ کریں،
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر اس علم کے تقاضے پر عمل نہ کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جب تک وہ حق کی تلقین نہ کریں، یعنی دین کی طرف دعوت نہ دیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر کی تلقین نہ کریں ایک دوسرے کو اور صبر نہ کریں۔ تو یہ 4 مسائل جو ہے، یہ پہلا ٹاپک ہے مقدمے کا۔ دوسرا ٹاپک تعلم 3 مسائل والعمل بہن، 3 مسائل کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ 3 مسائل کیا ہے؟ نمبر 1 توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور الولاء والبراء۔ الولاء والبراء، توحید الاسماء و صفات نہیں، الولاء والبراء، سمجھے آپ؟ دوسرا موضوع کیا ہے؟ 3 اہم مسائل۔ مسئلہ نمبر 1 توحید الربوبیہ، مسئلہ نمبر 2 توحید الالوہیہ، مسئلہ نمبر 3 الولاء والبراء۔ اور تیسرا موضوع جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ فی بیان ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کے بارے میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور توحید کے بیان میں ہے، اور توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت کے بارے میں ہے۔ تیسرا موضوع کس کے متعلق؟ شاباش، ہاں، ملت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ نمبر 3 توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت کے متعلق۔ یہ ہے مقدمہ۔ اب کتاب کس پہ مشتمل ہے؟ نمبر 1 ہم نے کہا تھا مقدمہ۔ مقدمہ میں کتنی چیزیں آ گئی؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 4 مسائل، نمبر 2 3 مسائل، توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ اور الولاء والبراء، اور نمبر 3 تیسرا موضوع ہاں ملت ابراہیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت۔ ٹھیک، یہ ہو گیا مقدمہ۔ مقدمہ کے بعد اب کتاب کا اصل ڈھانچہ، لب لباب جو ہے، اس لب لباب میں اس مین موضوع میں کیا کیا گیا ہے؟ 3 بنیادی اصول کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 3 بنیادی اصول کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 معرفت العبد ربہ، بندے کی اپنے رب کے متعلق معرفت حاصل کرنا۔ نمبر 2 بندے کی اپنے دین کے متعلق معرفت حاصل کرنا، اور نمبر 3 بندے کی اپنے نبی کے متعلق معرفت حاصل کرنا۔ اور اس کے متعلق مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان العلم بهذه الاصول فریضۃ علی کل ذکر و انثى، ان 3 اصول کا علم حاصل کرنا ہر ایک مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر ایک مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ اس سے معرفت اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ومعرفت نبیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ومعرفت دین الاسلام، اور دین اسلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ 3 چیزیں جاننا، ہاں، یہ اس سوال کا جواب حاصل کرنا ہے جو سوال ہم سے کہاں پوچھے جائیں گے؟ ہاں، قبر میں پوچھے جائیں گے۔ اب مسئلہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، دین کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ معرفت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہم اجمالی طور پر معرفت حاصل کریں، اجمالی مختصراً علم حاصل کریں، مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید پر جو ہے ایمان لانا مجملاً۔ دوسرا ہوتا ہے مفصلاً، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے نمبر 1 آپ پہلے اللہ کے وجود پر ایمان لاؤ، پھر اس کی ادلہ، عقل سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا وجود، قرآن سے ثابت ہے اللہ کا وجود، حدیث سے ثابت ہے اللہ کا وجود، دماغ سے، فطرت سے ثابت ہے یہ چیزیں۔ پھر کن کن باطل فرقوں کا کیا کیا قول ہے اس کے متعلق، ان کو رد کیسے کیا جائے گا، یہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، جب ہم نے ان کے وجود پر جب ہم نے ایمان لایا،
اب ایمان لانا ہے ان کی توحید پر، اللہ تعالیٰ توحید الوہیت پر ایمان لانا، توحید ربوبیت پر ایمان لانا، توحید الاسماء و صفات پر، پھر توحید الالوہیہ میں کون لوگ گمراہ ہو گئے ان پر رد کرنا، اس کی دلیلیں مطلب مفصلاً جو ہے، یہ بھی ایک انسان کے لیے کیا ہے واجب ہے، فرض ہے۔ جو شخص مفصلاً توحید نہیں جانتا وہ گناہگار ہے، تفصیل کے ساتھ۔ ایک انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے جہاں وہ یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے، وہاں اس کو اس کی دلیل بھی یاد ہونی چاہیے، قرآن سے کہاں ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز کہاں ثابت ہے۔ تو یہ کتاب کا اصل لب لباب ہے۔ تیسرا، نہایہ و خاتمۃ الکتاب، آخری حصہ جو کتاب کا ہے وہ ہے خاتمۃ الکتاب، کتاب کا خاتمہ یا کتاب کا اینڈ۔ اس حصے میں مصنف رحمہ اللہ نے الایمان بالیوم الآخر کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں، جیسے الایمان بالبعث، مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا، اس پر ایمان، حساب پر ایمان، اور جو شخص قیامت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہے ڈسکس کیا ہے وہ ہے وجوب الکفر بالطاغوت، ایک انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا معنی کیا ہے، اور طاغوت کے 5 بنیادی ہیڈنگز جو ہے وہ اس باب میں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ دراست موضوع الرسالہ، اب رسالہ کا موضوع کیا ہے، یہ کس فن پہ لکھی گئی ہے، کس بارے میں لکھی گئی ہے، مختصراً یہ تو معلوم ہے نا، کس بارے میں؟ یہ کتاب عقیدے کے بارے میں لکھی گئی ہے، لیکن عقیدے میں بالخصوص، شاباش، بالعموم یہ عقیدہ کے متعلق ہے نا، لیکن بالخصوص تقریر التوحید، توحید کے متعلق یہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے۔ اگرچہ اس میں قیامت کا بھی ذکر ہے، اگرچہ اس میں باقی چیزیں بھی ہے، لیکن اصل موضوع جو ہے، اصل موضوع کتاب کا ہے تقریر التوحید۔ ہم نے الاصول الثلاثہ ہی کیوں پڑھانی ہے یا پڑھنی ہے؟ باقی بہت ساری کتابیں ہیں نا، ہم نے یہی کیوں اختیار کی؟ کیونکہ اس کے کئی ایسے اوصاف اور ایٹریبیوٹس ہیں جنہوں نے ہمیں نا مجبور کیا کہ ہم یہی کتاب پڑھائیں۔ اس کتاب کی کافی زیادہ امتیازی خصوصیات ہیں۔ حسن التصنیف، مصنف رحمہ اللہ نے ان کو یہ کتاب جو ہے نہایت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ نمبر 2، دقت الترتیب، اس کتاب کی جو ترتیب ہے وہ بہت زیادہ دقیق ہے، آپ نے پہلے ہی جان لیا کیا ترتیب ہے، پہلے مقدمہ ہے، پھر مین کتاب ہے، اور مقدمہ میں 3 چیزیں، پھر کتاب ہے۔ ایسے ایک انسان کو جو ہے یہ سارے مسائل کہاں ذہن میں رہتے ہیں۔ تیسرا، قوت الاستدلال، ہر ایک مسئلے کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اس کی دلیل قرآن سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کیا کیے ہیں، ثابت کیے ہیں۔ اسی طرح جزالۃ اللفظ و جمال البیان، اس کتاب کی عبارت جو ہے، اس کتاب کے الفاظ جو ہے وہ بالکل سلیس اور آسان فہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ساری امتیازی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، سہولت الاسلوب، جس سٹائل میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، جس اسلوب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ بالکل واضح اور سلیس اور آسان فہم اسلوب ہے۔ یہ کتاب حل کرنے کے لیے یا یہ کتاب پڑھنے کے لیے کسی شرح کی ضرورت اور شارح کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب عوام الناس کے سامنے کئی سارے ائمہ مساجد میں پڑھتے ہیں نماز کے بعد۔ سعودی عرب میں اکثر پایا جاتا ہے، جب وہ نماز ختم کرتے ہیں، نماز کے بعد وہ پھر یہ الاصول الثلاثہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ امام بالکل امام پاران تو ہم بوزان، تو کسی شرح کی ضرورت نہیں، شارح کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، شرح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے یہ کتاب کب لکھی؟
جب انہوں نے توحید کی طرف دعوت دینا شروع کیا. شروع ایام میں انہوں نے یہ کتاب لکھی. اس لیے اس کتاب کا بنیادی مقصد تھا نصیحت, اصلاح اور لوگوں کے ساتھ مطلب رحمت کا مظاہرہ, لوگوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرنا جو تھا, یہ بنیادی مقصد اس کتاب کا تھا. اسی لیے اس کتاب کے الفاظ جو ہے بالکل آسان, سلیس اور بالکل اسلوب جو ہے وہ کافی آسان فہم اسلوب اختیار کیا ہے. نمبر 2, براعت التصنیف. اس کتاب کا جو اسلوب ہے نا, اس انداز سے مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے کہ ایک انسان جب پہلی بار بھی پڑھے, پہلی بار میں ہی اسے یہ ساری چیزیں جو ہے یاد ہو جائے گی. کیونکہ انہوں نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ ہے الاجمال ثم التفصیل. پہلے اجمالی طور پر مسئلے کا ذکر کیا ہے. اجمال مطلب مختصر, ہاں مختصراً پہلے مسئلے کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر واجب ایک انسان پر یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے, بس اپنے رب کی معرفت حاصل کرے. تو مختصراً یہ رہا ایک انسان کے ذہن میں. اب اس کی تفصیل, اس میں نمبر 1 مسئلہ, نمبر 2 مسئلہ, نمبر 3 مسئلہ, نمبر 4 مسئلہ ذکر کیے گئے ہیں. تو اجمال کے بعد تفصیل, پہلے مختصراً مسئلے کا ذکر, پھر اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فَإِذَا قِيلَ لَكَ, مثال کے طور پر مصنف رحمہ اللہ کتاب میں کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ, دین کے 3 بنیادی اصول کیا ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا, جن کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے, بتائیے کیا 3 اصول ہیں. پہلے سوال کیا ہے, پھر اس کا جواب مختصراً دیا ہے. نمبر 1 معرفت العبد ربہ, معرفت العبد دینہ, معرفت العبد نبیہ. تو مختصراً جو ہے اجمالی انداز میں مصنف رحمہ اللہ پہلے دین کے 3 اہم اصول بیان کرتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک باب سے نکل کر دوسرے باب میں, پھر تیسرے باب میں ان کی کیا وضاحت بیان کرتے ہیں. کیونکہ اصل مسئلہ ہے رأس المسئلہ کو یاد رکھنا. ہم نے کیا دیکھا ہے, اکثر جب ہم فقہ پڑھتے ہیں یا کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں, ہماری انفارمیشن محدود ہوتی ہے. نہ ہمیں فقہ یا عقیدہ یا کئی سارے علوم جو بھی علوم ہیں ان کے مسائل کا ہمیں احاطہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اجمالی طور پہلے اس کی جو تشجیر ہے نا وہ نہیں پڑھتے ہیں. پہلے مطلب اگر عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے, عقیدے میں کون کون سے باب آتے ہیں, پہلے مختصراً یہ باب گنو. اب اس باب میں کیا کیا آتا ہے, 1 2 3 4, اس میں 4 5 مسائل, اس میں 6 7 مسائل, اس میں 8 مسائل. ان 8 مسائل میں کون کون سے مسئلے ہیں, ان 8 مسائل میں کون کون سے مسئلے ہیں. جب ہم ایک تشجیر بناتے ہیں, گراف بناتے ہیں, مختصراً ان کی ٹائٹلز لکھتے ہیں, تو یہ ایک انسان کے ذہن میں پیوست ہوتا ہے. پھر اسی کی تفصیل کے ساتھ جب اس کا علم حاصل کیا جائے وہ علم راسخ اور پختہ ہوتا ہے. اور یہی اسلوب مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اختیار کیا ہے. دیکھیں فقہ کے متعلق بھی کئی ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہے جن میں پہلے مطلب مثال کے طور پر فقہ ہے. فقہ میں کون سے مسائل ہیں, فقہ کے پہلے 2 برانچ یا 3 برانچ ہے. ایک ہے فقہ المعاملات, پھر ہے فقہ العبادات. اب فقہ العبادات میں کیا کیا آتا ہے, ارکان الاسلام آتے ہیں. ارکان الاسلام میں پہلا کیا ہے, شہادہ, اور اس کا ذکر عقیدے کے ساتھ ہے. پھر نماز میں پہلے وضو, پھر وضو کے مسائل. نماز میں پھر اوقات الصلاح, پھر اوقات الصلاح کے مسائل. ایسے پہلے مختصراً اگر ایک انسان احاطہ کرتا ہے ایک علم کے مسائل کا, پھر تفصیل کے ساتھ اس کا علم حاصل کرتا ہے, تو اس حساب سے ایک انسان کے ذہن میں, ایک انسان کے دل و دماغ میں جو علم ہے پیوست اور اس کے متعلق رسوخ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک, یہ اس کا پہلا وصف ہے. دوسرا ایصال المعلومہ بطریقۃ السؤال والجواب. دوسری امتیازی خصوصیت جو کتاب کی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ اپنے پڑھنے والے, اپنے قارئین کو
انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں ایک سوال کے ذریعے سے. سوال کے ذریعے سے پہلے سوال پوچھتے ہیں اور پھر خود ہی اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ، کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے پہلے سوال پوچھا ہے. اگر آپ سے کہا جائے گا ما الأصول الثلاثة، اصول ثلاثہ کیا ہے، تو سوال، پھر اس سوال کا جواب دیا گیا ہے. کوشچن آنسر میتھڈ ہے اس ونان. ہاں، جب ایک مدرس کلاس میں آتا ہے، ٹیچر کلاس میں آتا ہے، اگر اس کا خصوصی ٹاپک پڑھنا ہوں، اس ٹاپک کے آغاز میں اگر یہ پہلے 2-4 کوشچنس مثال پنی جائے موٹو تو مقصد، اس کا اپنی جگہ ایک موٹو اور مقصد ہوگا کہ مجھے آج یہ چیزیں جو ہے کمپلیٹ کرنی ہے. یہ کریو اس میں سینڈا ایصال المعلومہ بطریقۃ السؤال والجواب، سوال اور جواب کے ذریعے سے یہ معلومات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریق، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا. ایک مثال کوئی دے سکتا ہے؟ حدیث جبریل. ہاں، جبریل علیہ السلام بھی جب دین کا علم دینے کے لیے آئے، وہ اخبرنی عن الایمان. نہیں، یہ تو سوال نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے. پیڑ کے بارے میں یہ جب سوال پوچھا گیا. دوسرا ما حق اللہ علی العباد، معاذ بن جبل کی حدیث جو ہے توحید کے ہی متعلق، ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. یا معاذ اتدری، اے معاذ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سوال کا جواب دیا. تو اس سوال کے ذریعے سے کیا ایک طالب علم کے ذہن میں شوق پیدا ہوتا ہے اور مسئلہ پیوست ہوتا ہے، تو انفارمیشن جو ہے نہایت ہی رسوخ کے ساتھ ایک انسان کے دل میں یا دماغ میں اتر جاتی ہے. نمبر 3 حسن الترتیب. تیسری امتیازی خصوصیت جو اس کتاب کی ہے وہ کیا ہے؟ حسن الترتیب. اس کتاب کی ترتیب جو ہے بہت خوبصورت ہے. پہلے 4 مسئلے ذکر کیے، ہاں، ان میں علم پہلے، پھر عمل، پھر دعوت، پھر صبر، پھر الانابہ، الخشیہ. الانابہ اور خشیہ، مصنف رحمہ اللہ اس کتاب میں ایک جگہ انابت اور خشیت کے متعلق بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پہلے خشیہ کا ذکر کرتے ہیں پھر انابہ کا. نت اگر ایسے وچھو ایسا کو خشیہ گوڑتی ونت یا انابہ گوڑتی ونت خشیہ پتی ونت، لیکن انہوں نے پہلے جان بوجھ کر کس کا ذکر پہلے کیا؟ خشیہ کا، پھر کس کا؟ انابہ کا. خشیہ کا مطلب کیا ہے؟ خشیہ کا مطلب ہوتا ہے خوف. لیکن کیسا خوف؟ میں نے پڑھایا ہے. کون سا خوف؟ جو علم کی بنیاد پہ خوف ہو. مثال کے طور پر جب مجھے یہ معرفت حاصل ہو کہ اللہ تعالی شدید العقاب ہے، غفور الرحیم ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے، اس کے بعد اگر میں اللہ سے ڈروں تو اس ڈرنے کو کیا کہتے ہیں؟ خشیہ. خوف اور خشیہ میں یہی فرق ہے. ٹھیک ہے. انابہ کا مطلب کیا ہے؟ انابہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پہلے کیا جائے گا یا خشیت کے بعد کیا جائے گا؟ کیوں خشیت کے بعد ہی کیا جائے گا؟ کیونکہ خشیت کی بنیاد کس پر ہے؟ علم کی بنیاد پر ہے. جب تک اللہ کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے تب تک خشیت نہیں ہے، جب تک خشیت نہیں ہے تب تک انابہ نہیں ہے. تو ترتیب جو ہے عمدہ قسم کی ترتیب اس کتاب کی ہے، اسی لیے ہم نے یہی کتاب اختیار کی ہے. چوتھی امتیازی خصوصیت، مصنف رحمہ اللہ اپنے مخاطب کے ساتھ
اظہار لطف اور اظہار شفقت اور کثرت سے دعا کرتے ہیں. ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں اکثر کتاب لکھنے یوان سو آسان سٹارٹ کرتا فارورڈ ست گو مقدمات تم پتہ گو اظہار تشکر وغیرہ بس دعا ہوا چھو تہ وچمت کن جائے دعا چھو کنے جائے. لیکن مصنف رحمہ اللہ کی جو یہ کتابیں ہیں خاص طور پر الاصول الثلاثہ ہر ایک مقدمہ انہوں نے کس سے دعا سے شروع کیا ہے. معلمین کے لیے اس رسالے میں ایک امپورٹنٹ میسیج ہے اور سیکھنے والوں کے لیے بھی طالب علموں کے لیے بھی اور پڑھانے والوں کے لیے بھی اس رسالے میں ایک امپورٹنٹ میسیج ہے کہ جو دین پڑھانے والا ہو یا جو علم دینے والا ہو تعلیم دینے والا ہو ادب دینے والا ہو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ طالب علم کے ساتھ شفقت کا معاملہ اختیار کرے. نرمی کا معاملہ ہو گیا ٹائم نرمی کا معاملہ اختیار کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مصنف رحمہ اللہ جب کتاب کا آغاز کرتے ہیں اعلم رحمک اللہ آپ جان لیجئے اللہ آپ پر رحم کرے. اعلم ارشدک اللہ لطاعتی آپ جان لیجئے اللہ تعالی آپ کو اپنی اطاعت کی طرف رہنمائی کرے. نمبر 6 امتیازی خصوصیت. نمبر 5 کیا ہے؟ جو بھی مسئلہ اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے ہر ایک مسئلے کے ساتھ مصنف رحمہ اللہ نے اس کی دلیل بھی بیان کی ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت دلیل کی بنیاد پر. یہ اسلوب مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اختیار کیا ہے. اگر ہم کتاب کی طرف دیکھیں تو اس میں کتاب اور سنت سے 60 نصوص آئے ہیں. کتنے؟ 60 قرآن اور سنت سے آیات اور احادیث. اہل علم کے 6 اقوال اس میں آئے ہیں. کتنے؟ امام شافعی کا قول آیا ہے سورۃ العصر کے متعلق. امام بخاری کا قول آیا ہے العلم قبل القول والعمل کے متعلق. ابن عباس کا قول آیا ہے الا لیعبدون الا لیوحدون. ٹھیک ہے. اسی طرح حافظ ابن کثیر کا بھی والرب هو المعبود اور الامام البغوی رحمہ اللہ کا بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے کتنے ہو گئے؟ 6. 60 اس میں کیا ہے؟ نصوص من قرآن والحدیث اور 6 اقوال. اس کتاب کا کئی سارے علماء نے اہتمام کیا ہے چاہے شرح کے اعتبار سے ہو پڑھانے کے اعتبار سے ہو اس کے متعلق لیکچرز دینے کے اعتبار سے ہو. کم سے کم 30 شروحات اس کے لکھے گئے ہیں. کتنے؟ 30 آمد شرح ایکسپلینیشنز جن میں حاشیۃ ثلاثۃ الاصول ہے شرح ثلاثۃ الاصول ہے شرح ثلاثۃ الاصول محمد بن صالح العثیمین محمد امان الجامی. اسی طرح معالی الشیخ دکتر صالح بن فوزان الفوزان عبداللہ بن محمد الغنیمان عبد الرحمن بن ناصر البراق. اسی طرح 30 مصنفین 30 علماء 30 مشائخ ہیں جنہوں نے اس کا کیا لکھا ہے؟ شرح لکھا ہے. نمبر 2 اس کتاب یہ تو ریٹن شرح ہے ریٹن ایکسپلینیشنز. اس کے علاوہ اس پہ جو ہے اورلی بھی شرح کیا گیا ہے لیکچرز میں بھی شرح کیا گیا ہے جیسے خالد بن عبداللہ المصلح نے. اسی طرح تعلیقات علی ثلاثۃ الاصول شیخ صالح بن عبداللہ العثیمی. اسی طرح عبداللہ بن سعد ابا حسین. اسی طرح صالح بن سعد السحیمی عبدالعزیز بن ریس الریس احمد بن عمر الحازمی. اسی طرح خالد بن عبدالعزیز الباطلی عبدالعزیز بن داخل المطیری. تقریباً 12 ایسے مشائخ ہیں 12 ایسے مشائخ ہیں جو عرب علماء ہیں انہوں نے لیکچرز میں جو ہے اس کی تشریح کی ہے شرح کی ہے. نمبر 3 اس کتاب کو آسان مزید آسان اتنا سمپل ہونے کے باوجود اس کو مزید آسان کرنے کے لیے اس کو کنورٹ کیا گیا ہے نظم میں کیونکہ یہ نثر میں پروز انداز مزامت لکھنا. کئی سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کو منظومہ نظم میں کنورٹ کیا ہے جیسے عمر بن ابراہیم البری المدنی اور انہوں نے نام رکھا اس کا تسہیل الحفظ والوصول نظم ثلاثۃ الاصول. اسی طرح سعود بن ابراہیم الشریم جانتے ہیں اس قرآن پران امام الحرم
محمد سعود بن ابراہیم الشرین، انہوں نے بھی اس کا ایک منظومہ لکھا ہے، نظم میں کنورٹ کیا ہے، اسراج الخیول فی نظم القواعد الاربع والثلاثۃ الاصول۔ اس کے علاوہ اس کے مختصرات بھی ہیں، اس کو مختصر بھی کیا گیا ہے۔ یہ 10 کی 11 پیجز پر کتاب مشتمل ہے، اس کو بھی مختصر کیا گیا ہے کئی سارے علماء، جیسے محمد عبدالعزیز بن محمد الشثری۔ کس نے؟ شثری، عبدالعزیز بن محمد الشثری، تیموچی مختصر کرمز، اور یہ دار العاصمہ الریاض میں پبلش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کو سوال جواب میں بھی کنورٹ کیا گیا ہے۔ کس میں؟ سوال جوابات میں بھی کنورٹ کیا ہے، جیسے تسہیل الوصول الی الثلاثۃ الاصول الشیخ محمد الطیب بن اسحاق الانصاری۔ اسی طرح القول السدید فیما یجب للہ علی العبید محمد بن عبد العزیز بن مانع۔ اسی طرح تیسیر الوصول الی معرفۃ الثلاثۃ الاصول فی سؤال جواب۔ اسی طرح اتحاف الطلاب بتسہیل شرح الاصول الثلاثۃ فی سؤال و جواب۔ اس کے علاوہ کئی اور بھی مؤلفات ہیں جو اسی موضوع، اسی فن پہ لکھی گئی ہے، جیسے کشاف تحلیلی لشروح ثلاثۃ الاصول، المدخل لشرح ثلاثۃ الاصول۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کتاب کی اہمیت اور افادیت پہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس اجر و ثواب کے امیدوار رہیں جو اجر و ثواب اللہ نے اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے میں رکھا ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مقدمہ، اصول، رسالہ، خاتمہ۔ مقدمہ میں اس نے کتنی چیزیں ذکر کی ہے؟ 3 چیزیں۔ اصول میں اس نے الاصول الثلاثہ، معرفۃ العبد ربہ، معرفۃ العبد دینہ، تو معرفۃ العبد نبیہ، یہ ہے اصول۔ رسالے 3 ہے، توحید الالوہیہ، توحید الربوبیت، الولاء والبراء، 3 رسالے یہی ہیں۔